بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 کے اندر مشرکین کی گستاخی اور کفر کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کی مختصراً تفسیر کو اگر دیکھیں تو مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں سے ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف 4 دلیلیں اگلی آیتوں میں یعنی آیت نمبر 21 تک پیش کی گئیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہو سکتا، وہ ہر قسم کے اجزاء سے پاک ہے، لہذا اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ ان مشرکین کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کی ولادت کو عار سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ اس بات پر بہت مغموم ہوتا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بیٹی کو خود اپنے لیے تو عیب سمجھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ تیسرے، اس عقیدے کی روح سے فرشتے مؤنث قرار پاتے ہیں حالانکہ وہ مؤنث نہیں ہیں۔ چوتھے، اگر عورت ہونا حقیقت میں کوئی عیب یا عار کی بات نہیں ہے، لیکن عام طور سے عورتوں کی صلاحیتیں مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زیادہ توجہ زیورات اور زیب و زینت کی طرف رہتی ہے، اور اپنی بات کو خوب واضح کر کے کہنے کی صلاحیت بھی اکثر ان میں کم ہوتی ہے، لہذا اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد رکھنی ہوتی تو وہ مؤنث ہی کا کیوں انتخاب فرماتا؟ اسی طرح آیت نمبر 16 کے اندر مشرکین کی کیفیت نمبر 1، 17 کے اندر مشرکین کی کیفیت نمبر 2، 18 کے اندر مشرکین کی جہالت کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 19 کے اندر مشرکین کی جہالت اور ان کو تنبیہ ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر مشرکین کا شکوہ اور اس کا جواب ہے، اور آیت نمبر 21 کے اندر مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کی مختصراً تفسیر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی عقیدہ یا تو اس وقت رکھا جا سکتا ہے جب وہ ہر عقل والے انسان کے لیے بالکل بدیہی طور پر واضح ہو، یا پھر خود اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہو۔ مشرکین کے عقیدوں کی دونوں طرح کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں ایسے عقائد بیان کیے گئے ہوں۔ آیت نمبر 22 کے اندر آباء و اجداد کی اندھی تقلید اس کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 23 کے اندر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آیت نمبر 24 کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار سے مکالمہ، زیادہ ہدایت والی چیز کا ذکر اور ان کے مکالمے کا جواب۔ آیت نمبر 25 کے اندر جھٹلانے والوں کا انجام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ آیت نمبر 26 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان سے اعلان بیزاری۔ آیت نمبر 27 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذکر۔ آیت نمبر 28 کے اندر ان کا تذکرے کی حکمت، اور آیت نمبر 29 کے اندر مجرمین کو مہلت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر قرآن کی صداقت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 31 کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکرین کا شبہ۔ آیت نمبر 32 کے اندر منکرین کو تنبیہ اور ان کے شبے کا جواب۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل کی نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کے مختار کل ہونے کا بیان ہے۔ معاشی زندگی میں دنیاوی درجات کے اعتبار سے اختلاف اور اختلاف کی حکمت۔ قرآن کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس کی اگر مختصراً تفسیر کو دیکھیں، 2 بستیوں سے مراد مکہ مکرمہ اور طائف کے شہر ہیں، چونکہ اس علاقے میں یہی 2 بڑے شہر تھے، اس لیے مشرکین نے یہ کہا کہ ان شہروں کی دولت مند سرداروں پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ اور آگے آیت نمبر 32 کی تفسیر کے اندر یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو تجویز پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مکہ یا طائف کہ کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس فیصلے کا حقدار سمجھتے ہیں کہ نبوت کی رحمت کس کو عطا کی جائے، کس کو نہ کی جائے۔ اسی طرح اس آیت کے آگے دیکھیں تو اس کی تفسیر یہاں پھر رحمت سے مراد نبوت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کی تقسیم کا کام ان لوگوں کے حوالے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کا مال و دولت اور روزی کے ذرائع جو نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہیں، ان کی تقسیم بھی ہم نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کی کیونکہ یہ اس کے بھی اہل نہیں تھے، بلکہ خود ایسا نظام بنایا ہے جس کے ذریعے ہر شخص کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اس باہمی احتیاج کی بنیاد پر لوگوں کی آمدنی میں بھی فرق ہے، اور اسی فرق کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے کی حاجتیں پوری کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ اس مسئلے کی مکمل تفصیل کے لیے اس آیت کے تحت تفسیر معارف القرآن کا مطالعہ فرمائیں۔ آیت نمبر 33 کے اندر تحقیر دنیا یعنی دنیا کو حقیر سمجھنا اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 35 کے اندر اس آیت میں لفظ ان نافیہ ہے جس کا مطلب ہے نہیں، اور آخرت کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کی مختصراً تفسیر کو دیکھیں تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بے حقیقت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے ناراض ہونے کے باوجود ان کے آگے سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتا ہے،
اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مال و دولت کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے کافروں کی دولت کو دیکھ کر کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر اور ان کے گھر کا سارا ساز و سامان سونے چاندی کا بنا دیتا، کیونکہ وہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، اور اصل دولت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی ابدی زندگی کی خوشحالی ہے جو پرہیزگاروں ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ لہذا کسی دولت مند شخص پر نازل ہونے کا مطلب سراسر لغو مطالبہ ہے۔ آیت نمبر 36 کے اندر قرآن سے اعراض کی سزا ہے، اس کی مختصراً تفسیر کو دیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے فکری کے ساتھ گناہ کیے جانے اور اس پر شرمندہ نہ ہونے کا ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کی نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا اور گناہ کی زندگی پر ہی مگن رکھتا ہے، والعیاذ باللہ۔ آیت نمبر 37 کے اندر شیطان کے مسلط ہونے کا اثر، اور آیت نمبر 38 کے اندر مشرک کی تمنا کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 39 کے اندر تمنا کی غیر مفید ہونے کا بیان ہے۔ اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی قسم کی تکلیف بہت سے آدمیوں کو ایک ساتھ ہو رہی ہے تو اس سے ہر ایک کے دل میں تکلیف کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے کہ اس تکلیف میں تنہا نہیں ہوں بلکہ دوسرے بھی میرے ساتھ شریک ہیں، لیکن دوزخ میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسروں کے اس کے اسی تکلیف میں مبتلا ہونے کے احساس سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا پہلا طریقہ بیان ہو رہا ہے، 42 کے اندر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا دوسرا طریقہ، اور 43 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر استدلال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 44 کے اندر فضیلت قرآن کا ذکر ہے۔